بزرگان محترم، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تعلق سے ہفتے میں ایک دن کچھ کہنا سننا ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں بھی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ عام طور پر ہم مجلس کا آغاز کسی منظوم کلام سے کرتے ہیں جو عام طور سے اردو میں ہوتا ہے۔ آج عربی زبان کا ایک کلام ہے، منظوم کلام، جس میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے کمالات اور فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ شروع میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ جو عربی اشعار ہے جو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، یہ لکھے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ ترکی النسل تھے۔ تقریباً سن ہجری 118 میں ان کی پیدائش ہے اور 181 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب نوازا تھا، دین بھی دیا تھا، دنیا بھی دی تھی۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں دیتا ہے، ورنہ عام طور پر جو مال والا ہوتا ہے تو علم نہیں ہوتا، یعنی جو اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے دین کا، اور جو علماء ہوتے ہیں عام طور پر مال ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے نوازا تھا۔ جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صف میں دو پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمائی۔ ایک ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک ہے، پہلا دور جو بھی گزرا کہ بھائیوں نے جو کچھ کیا، کنویں میں ڈالے گئے، مصر کے بازار میں بولی بھی لگی، جو ہوا سو ہوا، لیکن پھر آگے چل کر کیا ہوئے؟ ہاں، دوسرے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ملی اور نہ بعد میں ملے گی، کیونکہ خود حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بعد کسی کو تو اسی طرح حضرات علماء کرام جو ہیں ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو عام طور سے علماء مالی اعتبار سے اتنی وسعت نہیں ہوتی، لیکن کچھ علماء کرام ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی وافر مقدار میں عطا فرمائی اور دین بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا، یعنی دینی سمجھ، دینی علوم۔ ان میں ایک خود حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے، وہ میں ذکر نہیں کروں گا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، کہ حضرت خود تاجر تھے۔ کیا تھے؟ تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور حضرت کے والد بھی خود تاجر تھے۔ یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ والد اگر تاجر ہو اور مالی اعتبار سے صدر ہو، پختہ ہو،
اللہ نے وسعت دی ہو تو پھر دین کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہاں، پھر دین کا کام کرنا کیا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. ابھی جو ڈیبیٹ ہوئی جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی، ان کا انٹرویو میں نے سنا تو کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، کماتے کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ میرے والد بہت بڑے تاجر ہیں. میرے والد کیا ہے؟ بہت بڑے تاجر ہے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اب میں دینی خدمت کر رہا ہوں، اور وہ اور بھی دینی خدمات ماشاءاللہ کر رہے ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بھی تاجر تھے اور بڑے تاجر، اعلیٰ درجے کے. خود ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تاجر تھے. ان کا خود کا حضرت کا اپنا مکتبہ تھا اور اب بھی ہے، اس کا نام ہے مکتبہ حجاز. کیا نام ہے؟ مکتبہ حجاز. حضرت نے خود اپنی تصنیفات ہے حضرت کی، خود کتابیں لکھی ہیں، تصنیف کی ہے، تالیف کی ہے، اور دنیا بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت اور علمی مقام دے رکھا تھا تو پوری دنیا میں ان کی کتابیں فروخت ہوتی تھی. اسی لیے حضرت نے ایک دن بیان میں اسی جگہ پر فرمایا بھی تھا، مفہوم یہ ہے، وہ یہ اسمارٹ فون کے بہت مخالف ہے کہ جو اسمارٹ فون ہو. حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ یہ اسمارٹ فون جو ہے سب سے بڑا چغل خور ہے. حضرت فرماتے تھے یہ سب سے بڑا چغل خور ہے، اور بات بھی ایسی ہے. ہمارے آپ کے گاؤں میں کیا ہوا وہاں پتہ نہیں چلتا، ہمیں یہاں پتہ چل جاتا، لوگ بیٹھے ہی ہوتے ہیں. ہاں، پہلے کہتے تھے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اشفاق بھائی، اب موبائل کے کان ہیں، ہے نا؟ اب تو سمجھتے تھے. تو بہرحال مالی وسعت ہو نا تو آدمی آرام سے کر سکتا ہے. ہاں، اپنی اولاد سے اعلیٰ درجے کا دین کا کام کرانا ہے، اس کو مالی اعتبار سے مضبوط کرو، بے فکر کرو، دیکھیں پھر کیسے وہ دین کا کام کرتا ہے. خیر، تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھئی یہ اسمارٹ فون کی کیا ضرورت ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ میرے پاس ایک دم سادہ موبائل ہے اور میں دیوبند جیسے چھوٹے قصبے میں بیٹھ کر دنیا بھر میں تجارت کرتا ہوں اس سادہ موبائل سے. کہ بھئی بات کرنا ہے وہ کیا ہو جاتی ہے. خیر بڑے میاں کا اپنا خیال تھا، آپ اپنے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، کچھ فوائد ہے، انکار نہیں ہے اس کے بھی، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر آدمی کر سکتا ہے. اب دیکھیے حضرت میں خودداری تھی، مسجد والے نے بلایا، حق بات کہنی تھی، ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے. کیوں؟ کچھ فکر نہیں تھی کہ آئندہ سال بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے. باقی جس کی اشفاق بھائی مالی حالت کمزور ہے تو وہ سوچے گا کہ حق بات کہوں گا تو آوتا ورسے کمیٹی والا اپنا پر ہے حسین بھائی. ہاں، یہ ہوتا ہے، آدمی میں جرأت آ جاتی ہے، آدمی کے اندر جرأت آ جاتی ہے، دلیری آ جاتی ہے. حضرت کا جب انتقال ہوا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو بہت سارے حضرات نے حضرت کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی، مضامین لکھے نورانی بھائی. ان میں دیوبند کے ہی ایک استاد نے جو بھی وہاں پر استاد ہے تو اور حضرت کے شاگرد بھی ہے، انہوں نے ایک بات لکھی جس میں اسی کی تعریف کی کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ مفہوم ہے کثیر الاولاد تھے، 10 یا 10 سے کچھ زائد اولاد تھی مجموعی طور پر. فرمایا کہ دیوبند میں واحد ایک استاد، دیوبند کا دارالعلوم دیوبند کا ایک استاد ایسا تھا
کہ جس کی اپنی ہر اولاد کا اپنا ذاتی مکان تھا. ہر اولاد کا کیا تھا؟ ذاتی مکان تھا. حضرت نے اپنی ہر اولاد کو وہاں ذاتی مکان یا تو خرید کر یا بنوا کر جو بھی ہو دیا. اچھا، دوسرا کام حضرت نے کیا کیا تھا؟ میں نے خود کمرے میں سنا کہ دیوبند میں نے غریبوں کے علاقے میں گھر لیا. وہ محلہ بھی ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں نہیں نام لے رہا. وہ ان کا محلہ تھا، تو وہاں گھر کیا مل جاتے؟ سستے مل جاتے. تو حضرت نے کیا کیا کہ بعد میں پھر فکر نہیں کہ آدمی کے پاس گھر ہو تو تھوڑی بہت تنخواہ سے بھی پھر کام کیا ہے چل جاتا ہے. اصل آپ بتا کہ چھت اوج ہوئے ماتھا پر ہوں اوج ہوئے ہیں شبیر چچا، چھت جیسے تو اوج ہوئے. خیر بہرحال چلے بات کہیں اور نکل گئی. وہ انشاءاللہ جب حضرت کی اس تجارت پہ گفتگو کریں گے تو آئے گی. تو امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ تاجر بھی تھے، کپڑوں کی تجارت تھی حضرت کی. اور حضرت کی جو انکم آتی تھی تجارت سے، جو منافع اور فوائد حاصل کرتے تھے، تو زیادہ تر خیرات اور ہدایہ اپنے مال سے علماء کو دیتے تھے. علماء پر اپنا مال خرچ کرتے تھے. اور وجہ یہ بیان کرتے تھے حضرت کہ میں ان کی مالی طور پر الیاس بھائی مدد کروں گا تو یہ عافیت کے ساتھ کیا کر سکیں گے چودھری صاحب؟ دین کی خدمت کر سکیں گے. اس میں مسجد کی انتظامیہ کے لیے بھی سبق ہے، مدرسے کی انتظامیہ کے لیے بھی سبق ہے، جامعہ اور دارالعلوم کی انتظامیہ کے لیے بھی سبق ہے، اور خود والدین کے لیے بھی سبق ہے کہ اپنی اولاد سے دین کا کام کرانا ہے، مالی طور پر ان کو مضبوط کرو. خیر، تو حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ شاگرد ہے، تلمیذ ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے، اور استاد ہے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے. اسماعیل بھائی کس کے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہے. یہ شاعر بھی تھے، تاجر بھی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سخی بھی تھے، اور 1 سال حج میں جاتے تھے، 1 سال اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. وہ خاص اللہ کا راستہ ہے، سمجھ آیا نا؟ ہاں، کہ اس میں کیا ہے بھائی اکرم، اس میں جو ہے وہ نکلتے تھے. اتنی ساری خوبیاں حسن بھائی اللہ رب العزت نے ایک شخصیت میں کیا ہے وہ بھائی اسماعیل جمع جو ہے وہ فرما دی تھی. یہ بہت کم ایسا دیکھنے میں ہے اکرم، یہ جو ہے وہ ملتا ہے، بہت کم ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری خوبیاں کمالات سے کسی ایک شخصیت کو اللہ رب العزت نے نوازا ہو. یہ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمت. تو ان کے اشعار ہے اپنے استاد حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تعلق سے. اب چونکہ زیادہ وقت ہی نہیں رہے گا، میں صرف 2 شروع کے شعر عرض کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ بعد میں. باقی آپ کو 4 سنانے تھے آج، پر ٹائم تھی تو ویچا نہیں ملے ہیں، زیادہ ہو گیا. نورانی بھائی تو سنو، اپنے استاد کے تعلق سے لکھتے ہیں، یہ ہوتی ہے استاد کی قدر. نہ اپنا آج نہ ودیارتھی، نہ شاگرد، نہ اسٹوڈنٹ ہیں. اسماعیل بھائی رستے ملے تو سلام بھی نہیں کرے آپ ہیں. ہاں، اور ہم لوگ تو بچپن میں کیا ہے حسن بھائی جھگڑتے تھے کہ استاد جی کلاس میں انٹر ہوں گے تو جوتا اور چپل ہم سیدھے کریں، ہے نا. اور دوسرا کس کے لیے جھگڑتے تھے کہ استاد جی نے جو پانی پیا ہے اس کے بعد جو پانی الیاس بھائی بچ گیا تو طلبہ بھاگتے تھے استاد جی کے بعد کہ وہ بچا ہوا جھوٹا پانی کیا ہے شبیر چچا ہم جو ہیں وہ استعمال کریں. تو خیر استاد کی قدر تھی تو اللہ طلبہ کو نوازتا بھی تھا. اب آج کے حال کو کیا بیان جائیں، عیانا چھ بیان. تو بہرحال وہ اپنے استاد کے تعلق سے کہتے ہیں، لقد زان البلاد ومن علیہا، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ. کہ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ.
آگے سنیے دوسرا مصرع، کتنی خوبصورت تعبیر دی ہے، بِأَحْكَامٍ وَآثَارٍ وَفِقْهٍ، بِأَحْكَامٍ وَآثَارٍ وَفِقْهٍ كَآيَاتِ الزَّبُورِ عَلَى الصَّحِيفَةِ۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت تعبیر دی ہے کہ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ باحکام وآثار وفقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ۔ وہ یہ کہتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو امام المسلمین ہے، اپنے استاد کو کیا کہا؟ مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا امام۔ فرمایا کہ حضرت نے تمام شہروں کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو مزین کر دیا، زینت عطا کر دی۔ کس سے؟ فرمایا کہ علم حدیث اور علم فقہ ایسی اس کی خدمت کی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے، فرمایا تعبیر دی کہ جیسے زبور جو آسمانی کتاب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی اس کی جو آیات ہے اس نے جیسے صفحات کو مزین کر دیا، حضرت الامام نے بھی علم حدیث کی وہ خدمت کی، علم فقہ کی وہ خدمت کی کہ صفحات کو مزین کر دیا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ صفحات، یہ صفحات ہے، یہ کیا ہے؟ صفحات ہے کہ جیسے زبور کی آیات ہے اس پر لکھی ہے تو صفحات کیا ہو گئے؟ مزین ہو گئے۔ فرمایا کہ حضرت الامام نے وہ خدمت کی کہ تمام شہروں کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو کیا کر دیا؟ مزین کر دیا۔ یہ ہے ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ۔ دنیا کا دستور ہے، یاد رکھنا اگلی بات، جس کو الیاس بھائی اللہ تعالیٰ چاہے وہ دنیاوی کمال ہو یا دینی کمال ہو عطا کرتا ہے، حاسدین ڈھونڈنے نہیں پڑتے، خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ یہ برساتی مینڈک، بولتے ہیں نا، ابھی سمجھ جائے، مینڈک آپ کو اشفاق بھائی پورا سال نظر نہیں آئیں گے، بارش کا موسم آئے گا تو نورانی بھائی کیا ہوں گے چودھری صاحب؟ مینڈک۔ ارے مینڈک جانتے ہو نا؟ ہوں گے گجراتی میں؟ ڈیڑھ کو، ہاں شبیر چاچا ماشاء اللہ۔ تو کیا ہے؟ ڈیڑھ کو۔ تو یہ خود بخود کیا ہے اکرم بھائی اسماعیل، وہ پیدا جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو کوئی کمال عطا کرے گا، چاہے وہ دینی کمال ہو چاہے دنیاوی کمال ہو، حاسدین خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، ڈھونڈنے نہیں پڑتے۔ ہاں، لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا بہت پیارا ملفوظ ہے، مفہوم یہ ہے، حضرت نے فرمایا حسد مت کرو، حسد مت کرو۔ کیا ہوگا حسد کرو گے؟ فرمایا جسد کو نقصان پہنچے گا۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ہم وزن ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ فرمایا حسد مت کرو، حسد کرو گے جسد کو نقصان پہنچے گا۔ جسد یعنی جسم، جسد یعنی جسم، باڈی۔ فرمایا حاسد کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے، حاسد کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ جیسے اپنے یہاں بولتے ہیں کہ شرم نے کوئی کانو ماترا نہیں ملے، تم حسد نے بھی کوئی کانو ماترا نہیں ملے حسد تک۔ تو جیسے اس پر کوئی کانو ماترا نہیں ہے، کوئی کیا ہے نقطہ نہیں ہے، فرمایا حاسد کے ہاتھ میں بھی کچھ آتا نہیں ہے۔ الٹا یہ ہوتا ہے
کہ جسد کو نقصان پہنچتا ہے. حاسد خود جلتا رہتا ہے، اپنے اندر جلتا رہتا ہے، اپنی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے. 24/7 وہ جس سے حسد کرتا ہے سوچتا رہتا ہے کب اس کی غلطی پکڑوں، کب اس کو بدنام کروں، کون سا ان سا جو ہے وہ عیب کروں. یہ ارے عزت دینے والا تو اللہ ہے. ہاں عزت تو اللہ دیتا ہے. میرے اور آپ کے یا کسی کے حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں کسی کے حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بہرحال حضرت الامام کے بھی حاسدین پیدا ہو گئے، کیونکہ اللہ نے کمال عطا فرما دیا تو حاسد پیدا ہو گئے. اب کیا کیا آج بھی یہ تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کتابی لائن کے ہمیں پتہ چلتا ہے. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. کیا کیا بکواس الزامات اعتراضات جو ہیں وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اتنی عزت جو ہے وہ دے رکھی ہے. جو دنیا سے چلے گئے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ یاد رکھو اور اللہ توفیق دے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرو. حضرت نے فرمایا جو لوگ دنیا سے جا چکے اب ان کی برائی مت کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ یہ تو حضور کا بھی ارشاد ہے ویسے کہ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ابو داؤد شریف میں غالباً یہ روایت موجود ہے. حضرت نے یہ فرمایا، دو باتیں بیان فرمائی. مفہوم ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں اچھا کلام کرو، اگر کرنا ہے تو اچھی بات کرو، اچھی گفتگو کرو، اور برائی سے کیا کرو، ان کی حفاظت کرو. کیا فائدہ ہے؟ اور حضرت شیخ نے عملاً بھی اسماعیل بھائی بتایا. علی گڑھ یونیورسٹی جنہوں نے قائم کی، کیا نام ان کا؟ سر سید احمد خان. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں حضرت شیخ کے خلیفہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ کے جو ملفوظات بنام ملفوظات فقیہ الامت چھپے ہوئے ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ ملفوظ موجود ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب اور حضرت کے ساتھ کچھ اور حضرات موجود تھے، وہ جا رہے تھے تو سر سید احمد خان صاحب جہاں پر مدفون ہیں ان کی قبر آئی. حضرت شیخ نے کہا کہ چلو چلتے ہیں اور جا کر وہاں فاتحہ خوانی کر لیتے ہیں، قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور کیا کرتے چودھری صاحب؟ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. تو جو حضرات موجود تھے شبیر چچا، ان میں سے ایک صاحب بولے کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہے ٹھیک ہے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، لیکن اور بھی کچھ نہ کرنے کے کام انہوں نے کیے ہیں. انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے، اور بھی کچھ چیزیں کی ہے. تو حضرت شیخ نے اس موقع پر فرمایا میاں میں جانتا ہوں بات صحیح ہے، وہ جانے اور اللہ جانے. اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ کر لیتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، پڑھ کر بخشتے ہیں، باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتے. لیکن میں اور آپ تو مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ہاں مردوں کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. تو حضرت امام ابو حنیفہ چلے گئے دنیا سے. ابراہیم نخعی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دور کے آدمی ہیں، بڑے شخص ہے علمی اعتبار سے. کسی نے جو جنگیں ہوئی ہے آپس میں صحابہ کرام کی، جیسے جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں، تو کسی نے وہ ٹاپک چھیڑ دیا. بڑی پیاری بات حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سنو، وہ صحابہ کرام تھے، اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، اعلیٰ ایمان والے تھے، دنیا سے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو
ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، اب تمہیں اور مجھے یہ کام کرنا ہے، اپنی زبان کو ان کی برائی سے محفوظ رکھنا۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کے گلے پہ تلوار نہیں چلائی، ہم اس وقت پہ جو ہے وہ نہیں تھے، اب کیا کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، چھوڑ دو۔ گڑھے مردے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے شبیر چچا کے اکھاڑنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم بھی وہ جنگ جمل جنگ صفین اتنے سال ہو گئے، میں نے کبھی بیان نہیں کیا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اس سے ذہن میں کیا ہوتا ہے، انتشار پھیلتا ہے، اور شیطان پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو ہیں وہ دماغ میں ڈالتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار اشارہ کر کے ہم نکل جاتے ہیں کہ کوئی گفتگو آتی ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے، کیا فائدہ؟ وہ مولانا سلمان ندوی محرم آتا ہے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے رکھ دیا، جو صحابہ کو ذلیل کرے گا اللہ اس کو دنیا ہی میں ذلیل کر دیتا ہے، ہاں یاد رکھو۔ اور دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو زندگی کے اخیری جو بیانات ہوئے ہیں وہ آن لائن ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کووڈ تھا، حضرت بمبئی میں زیر علاج تھے، کچھ دن کیا ہوئے بیانات ہوئے، تو کبھی موقع ملے تو سننا۔ یہی میں نے جن کا نام لیا تو کسی نے حضرت سے سوال کیا ان کے تعلق سے، تو حضرت نے دوران گفتگو یہ بات بیان فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ علماء دیوبند جو دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور حضرات صحابہ کرام کے خلاف جو زبانیں گند اگلے گی، زہر اگلے گی، برائی کرے گی، اکابر علماء دیوبند اس کی کیا کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ ہاں تو بہرحال ہمیں انبیاء کرام کے تعلق سے اور حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی چیز نہ سننی ہے نہ کہنی ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ دنیا سے چلے گئے تو آپ کو کرنا ہے تو اچھا ہے بیان کرو، ورنہ زبان کیا رکھو، ہاں اس کو خاموش جو ہے وہ رکھو۔ خیر وقت ہو گیا ہے، آخری بات کہہ کر گفتگو، ایک ان پہ الزام امام ابو حنیفہ پہ، وہی ہضم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے جو عزت دی تو اب الزام لگاتے ہیں اور ذہن خراب کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک لقب کیا ہے، امام اعظم، جزاک اللہ، کیا لقب ہے؟ یہ آج بھی ہو رہا ہے، ابھی کی کرنٹ بات بتا رہا ہوں۔ یہ یونیورسٹی میں ذہن خراب کرتے ہیں، کالج میں خراب کرتے ہیں کچھ لوگ، کون وہ میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ جاؤ، ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی ہے، ہاں کچھ چیزیں کیا ہے الیاس بھائی سمجھنے کی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ عقل مند کے لیے کیا کافی ہے، اشارہ۔ ناپیرا شبیر چچا کہتا کہ ڈوبا نے ڈفنا، ہاں الیاس بھائی ڈفنا، تو پچھی جیسے دیتے تو چلو ہیں آپ سب عقل مند ہیں، چودھری صاحب ماشاءاللہ، تو سمجھ جاؤ وہ کون کہتے ہیں۔ یہ زہر اگلتے کیسے ذہن خراب کرتے ہیں ہمارے بچوں کا، آپ کے بچوں کا، ہمارے ذریعے۔ امام اعظم کہتے کہ امام اعظم تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ سب سے بڑے امام تو کون ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر یہ امام اعظم کیسے ہو گئے؟ یہاں سے ذہن بگاڑا کہ بھائی امام تو ہم بولتے ہیں نا امام الانبیاء، بولتے ہیں نا امام الانبیاء، امام الاولیاء، تو یہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو وہ یوں ذہن خراب کرتے ہیں کہ پھر تم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہو، یہ کیسے امام اعظم ہو گئے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، نقل کفر نہ باشد، یوں ذہن خراب کرتے ہیں۔ تو جواب سن لیجئے مختصر، آج پورا نہیں، پھر بعد میں آپ کو انشاءاللہ دیں گے، وقت ہو گیا ہے۔ امام اعظم بھائی یہاں مقابلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، یہاں اعظم کا مقابلہ کیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، دیگر جو ائمہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، اور بھی دوسرے اس زمانے میں مجتہدین تھے، فرمایا کہ یہاں مقابلہ کس سے ہے، ارے ان سے مقابلہ ہے امام اعظم، کہ امام اعظم اس لیے بھی کہتے ہیں
کہ یہ جو ائمہ اربعہ ہے یعنی 4 اہل حق امام، ان میں صرف اور صرف حضرت امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جو تابعی ہے، تابعی ہے، باقی جو ائمہ ہے وہ تابعی نہیں ہے، اس لیے اعظم کہا گیا۔ اور بھی کچھ وجوہات ہے، وہ میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج صرف ایک وجہ یاد رکھو کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں، تو یاد رکھو، نمبر 1 تو یہ یاد رکھو کہ یہاں مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، ارے ہو ہی نہیں سکتا ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہاں امام اعظم اس لیے کہا گیا کہ جو ائمہ ثلاثہ ہے، دوسرے مجتہدین تھے، ان پر امام ابو حنیفہ کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ واحد وہ امام ہے جو تابعی ہے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حضرات صحابہ کرام کو بحالت ایمان دیکھا ہو، زیارت کی ہو، اور اس کا انتقال بھی بحالت نورانی بھائی ایمان جو ہے وہ اشفاق بھائی ہوا ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ یہ تابعی ہے۔ کن کن اصحاب کی، صحابہ کرام کی زیارت کی تھی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ درس میں بتاؤں گا کہ کن کن کی حضرت نے جو ہے وہ زیارت کی تھی۔ تو امام اعظم اس لیے کہا گیا کہ بقیہ جو امام ہیں وہ تابعی نہیں ہیں، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ تابعی ہے، اس لیے امام اعظم ان کو کہا گیا۔ ایک وجہ ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے صدیق اکبر، تو یہاں صدیق اکبر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں ہے، سب سے بڑے صدیق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، سچ بولنے والے۔ یہاں مقابلہ کس سے ہیں؟ بقیہ جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے مقابلے میں صدیق کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہاں مقابلہ دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آخری بات، ارے یہی لقب تو حضرت عمر کا ہے، حضرت عمر کو بولتے ہیں فاروق اعظم، اور یہاں امام اعظم۔ تو فاروق اعظم جو کہا گیا اور کہا جاتا ہے حضرت کو، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ تھوڑی ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں ہے، وہ دیگر جو اصحاب ہے، اصحاب رسول اللہ، ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ ایک خاص نوعیت، ایک خاص جہت کے اعتبار سے حضرت عمر کو کیا کہا گیا؟ فاروق اعظم کہا گیا۔ ارے یہ تو آج بھی ایسا کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے جن کو بانی کہا جاتا ہے، محمد علی جناح، ان کو کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم، ہے نا؟ بس آج کرو میری اتنی ہی بات ہضم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔